السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم آج پارہ 7 سورہ مائدہ کے کچھ الفاظ مشکل جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہر لفظ اگر توجہ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو وہ مشکل ہے۔ آئیے ہم ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہے، اس لفظ کے پڑھنے میں بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ آئیے مزید کچھ الفاظ ہم قرآن پاک کے پڑھیں گے جن کو پڑھنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اذ ایتو کا یا کو سختی سے پڑھنا ہے اور دال کو سائلنٹ کرنا ہے۔ حالانکہ یہ خالی نہیں ہے، عمومی طور پر خالی حروف جو ہوتے ہیں انہیں سائلنٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ساکن حرف کے بعد مشدد حرف ہے۔ جب بھی ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آئے تو یاد رہے ساکن حرف کو سائلنٹ کر دیتے ہیں اور مشدد حرف کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ یا زبر ای یا دال زبر ید نہیں پڑھیں گے، یا دال تا زبر یت، ایت تاپش تو، ایت تو کاف زبر کا، ایت تو کا۔ اسی طرح اب ایک لفظ ہے یہ، اس میں یہ پہلا حرف تا ہے، دوسرا کاف ہے۔ لکھنے کا سٹائل کچھ فاؤنڈ ایسا ہے کہ پڑھنے والے کو مشکل ہو سکے، تو مشکل نہیں ہے۔ بہرحال آپ توجہ کریں گے، حروف کی پہچان کر لیں، ہجے کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، کبھی بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ تاپش تو کاف لام زبر کل، تو کل۔ اب یہ لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے زیر نہیں ہے، کاف کے اوپر تو زبر ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ لام کے نیچے زیر ہے۔ تو کل لی، لام زیر لی جو ہوتا ہے، تو کل لی، میم نون پیش من۔ اب یہ الف اور لام دونوں خالی ہیں، دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ مشدد حرف کا اصول یہ ہوتا ہے ساکن کا بھی کہ اسے پچھلے حرف سے ملایا جائے۔ جب پچھلا حرف خالی ہو تو پھر اس سے پچھلا دوسرا حرف دیکھتے ہیں، اب وہ بھی خالی ہے تو پھر ایک اور حرف پیچھے جائیں گے تو وہ ہمیں ملے گا میم۔ میم مفتوح ہے یعنی میم پر پیش ہے، تو ہم اسے میم کے ساتھ ملائیں گے نون کو، تو کلم الناس۔ اب یہ لفظ دیکھیے، یہ کاف کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، وَكَهْ، کاف ہا زبر کاہ، وَكَهْلَا۔ یاد رہے دو زبر کی تنوین کو ہم وقف میں ایک الف مدہ سے یعنی ایک زبر سے بدلتے ہیں، وہ الف مدہ بن جاتی ہے، تو وَكَهْلَا پڑھا جائے گا۔ اب اسی طرح ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، وہ مشکل ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پر یہ سوشا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے یا کا سوشا، یہاں پر دو نقطے نیچے ہیں، لیکن یہ ایک لائن ہے اور اس پر حمزہ ہے۔ حمزہ زبر آ، یہ اس کی آواز دیں گے، بس یہیں سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ کاف زبر کا، ہا یا زبر ہے، کا ہے، حمزہ زبر آ، کا ہے آ، تا تو۔ اب یہ الف اور لام دونوں خالی ہیں، دونوں ہی کو ہم سائلنٹ کر دیں گے، تا تو زیر تے تو۔ اب یہاں پر یہ بھی غلطی ہوتی ہے، تت تیری، تت تیری، تا زیر تت، یہ تا نہیں تو کی آواز آنی چاہیے۔ یہ حروف مستعلیہ سے ہے، حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں۔ کا ہے آتی توئری، تو یا زبر توئی، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوتا ہے اس لیے اسے لمبا نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر ہم اس لفظ کو کس طرح پورا پڑھیں گے، کا ہے آتی توئری، تیری نہیں پڑھیں گے، توئری، توئری۔ آگے ایک اور لفظ آپ کو مشکل دکھاتے ہیں، آپ مزید غور کیجئے گا۔ یہ لفظ وہی اصول کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ یہاں پر ساکن حرف کے بعد مشدد حرف ہے، تو یہاں پر اس ساکن حرف کو ہم کیا کریں گے، اس حرف میں مدغم کر دیں گے۔
تو اس سے پڑھے جائے گا حمزہ نون نون زبر ان، یہ غنہ آنی کی آواز دے گا، غنہ آنی کی آواز دے گا۔ غنہ آنی اور غنہ زمانی یہ دو قسم کے غنے ہوتے ہیں، یہاں پر غنہ آنی کی آواز ہوگی ان۔ یاد رہے بعض لوگ اس الف کو لام سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس الف اور لام یہ جو اوپر سے ایک لائن نیچے کی طرف آتی ہے، اس کے پڑھنے کا اصول یاد رکھیے کہ اگر یہ لائن اوپر سے نیچے آ کر پچھلے حرف سے مل جائے تو یہ تو الف ہو جاتا ہے، اور اگلے حرف سے مل جائے یعنی آگے کی طرف چل جائے تو پھر یہ لام ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیے یہ کاف ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک اوپر سے نیچے کی طرف لائن ہے، جسے الف کہا جاتا ہے۔ یہ پیچھے بھی مل رہی ہے اور آگے بھی مل رہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو لام کہیں گے۔ ایک اور لفظ دیکھیے، یہاں پر دیکھیے یہ الف پیچھے کی طرف مل رہا ہے، یہ لائن جو اوپر سے نیچے کی طرف ہے یہ الف ہے، یہ پیچھے مل رہا ہے، صرف آگے نہیں ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ صرف آگے چل رہا ہے، پیچھے نہیں ہے۔ جو آگے بھی ہو، جیسا کہ یہ پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے تو یہ لام ہے، یہ آگے کی طرف ہو صرف تو وہ لام ہوتا ہے، اور الف اور لام میں فرق یہی ہے۔ تو یہ لفظ مشکل ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں ان نأکلا، ان نأکلا۔ اب یہ لفظ جو ہے اس میں ہم نے طا پر قلقلہ بھی کرنا ہے اور اسے پر بھی پڑھنا ہے۔ وَتَطُ، وَتَت نہیں کریں گے، تا طا زبر تت نہیں، یہ تا کی آواز بن جائے گی، نہیں ہم نے طا پڑھنا ہے۔ وَتَطْمَئِنَّ، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا۔ اب اس لفظ کو عمومی طور پر جب یہ لفظ کہیں آتا ہے تو اسے پر نہیں پڑھا جاتا، اور پڑھنے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ لام پڑھا جائے گا یا یہ لام پڑھا جائے گا۔ بھئی جو لام خالی ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، جو مشدد ہے وہ 2 بار پڑھا جائے گا۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ اس لام کو پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ اسے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ، یعنی جس پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، تو پچھلے حرف متحرک کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ لام اور یہ الف دونوں خالی ہیں، بہرحال ان کے ساتھ تو نہیں ملے گا، تو یہ لام پھر میم کے ساتھ ملایا جائے گا، تو لفظ بنے گا مریم اللہم، مریم اللہم۔ پھر پڑھ لیجئے مریم اللہم۔ اب یہاں پر یہ جو غنہ ہم نے کیا ہے یہ غنہ آنی ہے، اور یہاں پر دیکھیے یہ غنہ زمانی ہے۔ غنہ زمانی وہ ہوتا ہے جو غنہ ہونے میں کسی کا محتاج ہو، جیسا کہ نون مشدد اور میم مشدد غنہ ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے، یہ غنہ آنی ہوتے ہیں۔ اور یہ غنہ زمانی ہے کہ یہ نون ساکن کے بعد زا آ گیا تو زا آنے کی وجہ سے یہ نون ساکن غنہ ہوا، تو یہ غنہ ہونے میں محتاج پایا گیا، تو اس غنہ کو غنہ زمانی کہیں گے۔ ہم نے ایک لفظ پیچھے پڑھا تھا، اسے بھی دیکھتے ہیں، اور نون مشدد، میم مشدد اور غنہ آنی اور غنہ زمانی کی مشقتیں ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ اب اس ایریے میں جو آپ کی اسکرین پر الفاظ نظر آ رہے ہیں ان پر غور کیجئے گا آپ۔ یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد غنہ ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہے تو یہ غنہ آنی۔ یہ میم مشدد ہے، غنہ ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے تو یہ بھی غنہ آنی۔ یہ نون مشدد ہے، غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، یہاں پر حالانکہ پیچھے سبب غنہ پایا گیا ہے، یہ نون ساکن کے بعد دوسری نون ہے تو ادغام مال غنہ ہوگا، یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، یہاں تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا۔ لیکن میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ غنہ ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، تو ان 3 حروف میں غنہ
آنے کی آواز ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف کاف آ گیا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف تا آ گیا، تو یہ نون ساکن جو ہیں ان دونوں کے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں پر کاف اور یہاں پر تا آ گیا، تو دونوں ہی میں غنہ زمانی کی آواز دیں گے۔ اب غور کیجیے گا یہاں پر کیسی آواز آتی ہے اور یہاں پر کیسی آواز آتی ہے۔ إن كنتم مؤمنین، یعنی ہم نے میم کی آواز میں اور نون کی آواز میں بالکل ناک سے آواز نکالی ہے۔ ان نأکل، ان نأکل، اب یہاں پر دیکھیں ناک سے لوٹتی ہوئی آواز محسوس ہوگی۔ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔